السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ کیا موزوں پہ مسح کے لیے کچھ ایسی شروط ہیں کہ موزہ اوپر سے نیچے سے چمڑے کا ہو، اس کی فلاں جگہ پہ چمڑا ہو، یا جرابوں کے لیے کیا ایسی شروط ہیں کہ وہ بہت زیادہ موٹی ہوں، ان میں انسان 3 میل تک چل سکتا ہو، پھر وہ خود سے قابو ہونے والی ہوں، ان کو قابو نہ کیا جائے، اور اس طرح کی دیگر بہت سی شروط۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، ما یکرہ من التعمق، دین کے مسئلے میں بال کی کھال اتارنا یہ شریعت میں سخت مکروہ کام ہے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، ان الدین یسر، اور اس کی آسانی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ لوگوں پہ آسانیاں کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی صحابی کو بھیجتے، کسی بھی مہم پہ، کسی بھی جگہ پہ، 2 کو بھیجتے، 1 کو بھیجتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور نصیحتیں یہ ہوا کرتی تھی، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں آسانیاں، سختیاں نہیں۔ باریکیاں اتنی ہمارے دین میں نہیں ہیں کہ انسان خواہ مخواہ کی مصیبتوں میں پڑا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پہ مسح کیا ہے، لہٰذا موزوں پہ مسح کرنا جائز ہے۔ وہاں کوئی ایسی شروط نہیں ہے کہ وہ موٹا ہو، اس میں 3 میل چلے۔ اسی طرح جرابوں میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ اس میں انسان اتنا چل سکے، اتنا نہ چل سکے۔ یہ ساری فقہ کی موش گافیاں ہیں۔ اب پانی لے لیں مثال کے طور پہ، پانی کب نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے؟ حدیث میں آیا الا ما غلب علی ریحہ وطعمہ ولونہ، 3 چیزوں میں تبدیلی آ جائے ناپاک چیز کے ملنے سے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو۔ کون سی 3 چیزیں؟ رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، سمیل بدل جائے۔ اب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر حوض بڑا ہو، اس حوض کو ایک جانب سے ہلائیں، دوسری جانب تک اس کی لہریں نہ پہنچیں، پھر ناپاک نہیں ہوگا، لہریں پہنچ جائیں تو ناپاک ہو جائے گا۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے فرضی مسائل ہیں۔ اب برکت دینے والا آہستہ دے گا، زیادہ دے گا، بڑا ہاتھ ہوگا، چھوٹا ہوگا، یہ کیا ضابطے ہیں؟ اسی طرح جرابوں پہ مسح جائز ہے، بس جن جرابوں کو آپ نے پہنا ہوا ہے ان پہ مسح جائز ہے، جو موزے آپ نے پہنے ہوئے ہیں ان پہ مسح جائز۔ روایات میں آتا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، کانت خفاف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارقاً، ان پھٹے ہوئے موزوں پہ وہ مسح کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کی شروط لگا لگا کے لوگوں نے دین کو بہت سخت کر لیا اور لوگ دین سے بہت متنفر ہو گئے۔ سادہ سادہ دین ہے، سادہ سے مسائل ہیں، اسی لیے لوگوں کو الجھایا جاتا ہے کہ آپ قرآن و سنت نہ پڑھیں، اس کے پڑھنے کے لیے اتنے علوم چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا پڑے گا، جس وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی شروط قرآن و سنت میں ذکر نہیں ہے جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ موٹے ہوں، باریک نہ ہوں، 3 میل چل سکے، خود قابو ہونے والی ہوں، ان کو قابو نہ کیا گیا ہو، یہ سب فرضی کہانیاں ہیں۔ اس فقہ کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو فقہ الرائے کہا جاتا ہے۔ اپنی رائے، اپنا قیاس، اپنے خیالات، ان کو لوگوں نے دین بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں نعوذ باللہ بہت اختلافات قائم ہو گئے لوگوں کے آپس میں، اور مذہبی طور پہ ایک تعصب سا پیدا ہو گیا، وگرنہ قرآن و سنت پہ عمل کرتے تو بہت آسانی تھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔